السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اسلام آباد کا رخ کریں گے اور یہ ہمارا مارچ، یہ موومنٹ جو حکمران ہیں ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ نظامی صاحب، اے پی سی کی رابر کمیٹی اور اب ایک ٹاسک دیا گیا ہے مولانا صاحب کی جانب سے اپنے ساتھیوں کو کہ جو چارٹرڈ آف ڈیمانڈ ہے اس کو تیار کر لیا جائے ایک ہفتے کے اندر۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے میرا ساتھ نہیں دینا تو وہ بتا دیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ وضاحت کر دیں، میں اتنی صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں اسلام آباد آ سکتا ہوں۔ ویسے یہ کیوں کہا؟ نہیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال کیا اعتراض ہے اگر مولانا مارچ کرنے لاک ڈاؤن کرنے کے؟ مجھے نظامی صاحب دیکھیں، کوئی اعتراض اس طرح تو نہیں ہے، لیکن اس وقت جو معمولات ہیں، جو کاروبار حکومت ہیں، وہ تو متاثر ہوں گے، اور جب کاروبار حکومت متاثر ہوں گے تو عوام متاثر ہوں گے۔ عوام میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں او دن ڈبا جس دن کوڑی چڑھیا کبا۔ یہ اپوزیشن جو ہے ادبی لحاظ سے اتنی مضبوط ہونے کی بجائے عملی طور پر اتنی کمزور ہے کہ یہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ یعنی بات سنیں آپ کہ بھئی وہ حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ضمیر فروش ارکان کا محاسبہ ہوگا۔ پہلے ان کو پتہ ہے کہ کون کون ہے ضمیر فروش؟ اچھا، کیسے ہوگا؟ اور یہ بتائیں، فرض کریں کہ اس میں اتنے لوگ پیپلز پارٹی کے جنہوں نے چھرا گھونپا ہے اور ان کے خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں رینکس میں، تو کیا کریں گے؟ یہ نکال دیں گے ان کو؟ نہیں، یہ ثابت کیسے ہوگا کس کس نے چھرا گھونپا ہے؟ سیکرٹ بیلٹنگ تھی، اور اس کے بعد اگر ثابت ہو بھی جائے تو ایکشن کیا ہوگا جبری استعفے کے علاوہ؟ کیا حکومت نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اپوزیشن بھی وہی کر رہی ہے۔ لیکن نظامی صاحب اس میں آپ بات دیکھیں نا، ابھی ایک طرف تو آپ بتائیے کہ جو ایک کمیٹی بنی خصوصی کشمیر کے لیے، جی پارلیمانی کمیٹی سلامتی کی، اس میں شہباز شریف صاحب نے مشاہد حسین کو بھی بھیج دیا اور بلاول صاحب نے نوید قمر صاحب کو بھیج دیا، 2 منٹ نہیں لگائے۔ تو یہ تو بیچارے بیٹھے ہوئے کہ یار آؤ ساڈے نال ڈیل کرو۔ لیکن اس کے بعد نظامی صاحب جو اجلاس ہوا اس میں نہ شہباز شریف صاحب گئے نہ بلاول صاحب گئے۔ میں اسی طرح عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ بھائی اگر صورتحال یہ ہو کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی کمر میں بڑی مخصوص ٹائمنگ کے تحت، لیکن میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ واقعی کمر میں درد تھی۔ دوسری طرف بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں اسکردو میں استور میں ہیں، ٹھیک ہے جلد، اور پھر بھئی اے پی سی کی تاریخ جو ہے وہ آپ نے آپس میں کسی باہمی صلاح مشورے کے بغیر رکھی۔ اچھا، یہ تو ایسی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے ہیں تو صدر ٹرمپ کہیں گے میرے تو کمر میں درد ہے۔ یہ ویسے یہ بڑا زبردست آپ کا نکتہ ہے، پہلے کہتے ہیں کہ حکومت آن بورڈ نہیں لیتی۔ اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے جی کہ اس وقت اے پی سی اور اپوزیشن کس قسم کے جملہ مسائل کا شکار ہے۔ اپوزیشن مولانا کو آخر وضاحت کیوں مانگنا پڑی کہ بتا دیں اگر آپ ساتھ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں یار، مولانا کا مسئلہ اور ہے۔ جی، مولانا ہیز نو سٹیکس، کئی دفعہ ہم بات کر چکے۔ مولانا تو اپنی کشتیاں جلا چکے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی الیکشن ہو، میں کسی طرح دوبارہ آؤں۔ ٹھیک، اب وہ کہتے ہیں کہ یار کشمیر میں بھی کچھ نہیں ہو رہا، کشمیر میں بیچ دیا اس نے، حکمرانوں کو کشمیر فروش کا لفظ وہ استعمال یہی وہ بیچ دیا، ہی ہوا۔ بھائی سوال ہے کہ جن حکومتوں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے آپ، کیا انہوں نے وہ کشمیر کو خرید لیا تھا جو انہوں نے بیچ دیا؟ بالکل ایسے۔ نظامی صاحب، کشمیر پہ بات کرنے سے پہلے مولانا کو نا ضرور آئینہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا۔ کشمیر کمیٹی جو ہے یہ بس ایک نوکری کا ذریعہ بن گئی ہے۔ ایک گھر مل جاتا ہے، وہاں الاؤنس مل جاتا ہے، ٹریول شیئر۔ فخر اب آپ بتائیے فخر امام جن کی آوازیں نکلتی، یہ کشمیر فتح کریں گے؟ یہ آوازیں کیوں بند ہو جاتی ہیں نظامی صاحب؟ یار فخر امام کی کہانی کا کس کو نہیں پتہ؟ وہ باتیں کو ذاتیات میرے دوست ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں ان کی۔ ہر پارٹی بدلی ہے انہوں نے، میاں بیوی نے، محترمہ آدمہ حسین نے اور فخر امام نے، وہ پاکستان کی پارٹی جو چھوڑی انہوں نے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر بہت سے عہدے بھی انجوائے کیے ہیں، وہ خود سفیر رہیں، پھر اس کے بعد فخر صاحب بھی جو ہیں وہ لائم لائٹ میں ہی رہے ہیں۔ بے نظیر سے تو اس حد تک فلرٹ کیا کہ جب وہ محترمہ آئی ہیں واپس 18 اکتوبر 2000
2007 کو بالکل. تو جب کراچی میں وہ کارساز پہ حملہ ہوا تو یہ بھی اس ٹرک میں موجود تھیں اور اللہ میاں نے ان کو زندگی دی، لیکن ان کا جو پینک کا حال تھا وہ دیکھنے والا تھا. اور محترمہ بے نظیر بھٹو دلیر عورت میں یاد ہے، جی میں نے ان کو فون کیا بعد ازاں تو انہوں نے فون لے لیا اور بالکل وہ کام اینڈ کیجول تھی اتنے بڑے حادثے کے بعد. خیر وہ تیار بھی تھیں بہت سے معاملات کو لے کے. نظامی صاحب، ریبر کمیٹی اگر چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کر ہی لیتی ہے تو ڈیمانڈ بظاہر حکومت سے ہی کریں گے. حکومت کو دوسری جانب یہ مان بھی نہیں رہے ہیں. ہوگی کیا ڈیمانڈز کیا ہو سکتی ہیں؟ بھائی دیکھیں یہ بات یہ ہے، ڈیمانڈ یہی ہوگی نا کہ سارے زیر اعتاب لوگوں کو چھوڑا جائے، رہا کیا جائے، فوری انتخاب کرائے جائیں، کیونکہ یہ جو انتخاب ہیں فراڈولنٹ ہیں. اب دیکھیں نا بات جو بات کہنے والی تو نہیں کر سکتے ہو. جی پوچھا کہ جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ کیا خیال ہے؟ کہتے وہ تو سرکاری ملازم ہے، ان کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، اس پہ کیا مطلب ہے کہ یہ مولانا کے اوپر یار اب کیا میں کہوں. یہ تو کچھ اینکروں نے ان کو بلڈ اپ کیا جو ہر وقت ان کو انٹرویو کرتے رہتے ہیں، باقی تو کچھ نہیں ہے. نظامی صاحب ایک اور پہلو جو بڑی زمینی حقیقت ہے، ماضی میں بھی وہ رہا، اب بھی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، غلط مطلب لیا جائے اس کا کہ جو کچھ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں ہاں اپوزیشن کے خلاف، جی جی یہ کوئی جسٹیفائی تو نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس موقع پہ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بعض دیکھیں جو حکمرانی کے اندر نا جہاں بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں جی کہ جی ان کو خلائی مخلوق نے ہیلپ کیا یا یہ کیا وہ، قسمت کا اور حالات کا بہت بڑا کھیل ہوتا ہے. ہوا جو چلتی ہے سیاست میں، ہوا چلتی ہے، یہ بھی ایک جملہ ہے. وہ امیجن کر سکتا کہ ٹرمپ جو ہے پاکستانی وزیر اعظم کو دو فون کر رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے، وہاں جی آئی اینو کہہ رہا ہے ہمارے چیف کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، اور ابھی چند ماہ پہلے نہیں تو سال پہلے تو ضرور کہا جا رہا تھا کہ یہ سب سے بڑی غلطی تھی ہماری، جی پاکستان کو گلے لگانا، یہ ہم سے پیسے لے کے ہمیں یہ سیبوٹاج کرتا رہا. تو آج حالات چینج، یہ حالات نے افغانستان کے حالات نے امریکہ کی ضرورت پاکستان کا کھڑا. اسی طرح جو یہ کشمیر کا معاملہ ہے جی جی بہت ہی گمبھیر اور سارا کچھ، لیکن اس موقع پہ اپوزیشن جو کچھ کرے گی وہ بے وقت ڈفلی ہوگی. نظامی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور اپوزیشن کے خاص متحرک رکن احسن اقبال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی جان لیتے ہیں. جی احسن صاحب، بظاہر ریبر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں لیڈرشپ اپوزیشن کی بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب تو شرکت نہیں کر سکے. چارٹر آف ڈیمانڈ کہا ہے مولانا صاحب نے کہ اب تیار کیا جائے. ویسے ڈیمانڈز کیا ہوں گی؟ کتنا غور و خوض ہوا ہے؟ کتنے نکات ہوں گے جو سامنے رکھے جائیں گے؟ اور کیا حکومت سے ہی ڈیمانڈ کی جائے گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جو آخری اے پی سی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں ملک کی صورتحال پہ بہت تفصیل کے ساتھ غور ہوا اور سب کی متفقہ رائے تھی کہ پاکستان اس وقت ملٹیپل کرائسس سے دوچار ہے. ہماری معیشت کی جو زبوں حالی ہے، جو اس کی کمزوری ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے. اس وقت اکانومی 5.8 سے کانٹریکٹ کر کے 2% کے قریب گروتھ پہ آ چکی ہے. ہر روز آپ خبر پڑھتے ہیں کہ کارخانے بند ہو رہے ہیں، ہماری زراعت کی پیداوار کم ہو چکی ہے، بے روزگاری میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے، لے آفس ہو رہے ہیں. اگر آپ مارکیٹس میں جائیں تو ہر دکاندار آپ کو یہ کہتا سنے گا کہ گاہک ہی ختم ہو گیا ہے. تو اس وقت ہماری معیشت بہت شدید بحران میں ہے، اور آج کے دور میں اسٹرانگ اکانومی از اسٹرانگ نیشن، ویک اکانومی از ویک نیشن. تو یہ ایک بڑا کرائسس ہے. اسی طرح اس سے جڑا ہوا کرائسس یہ ہے کہ ہمارے خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے نتیجے میں جس نوعیت کے چیلنجز پاکستان پہ درپیش ہیں، ہمیں بہت زیادہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. لیکن یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کی سب سے زیادہ پولرائزنگ حکومت ہے، سب سے زیادہ ڈیوائسو حکومت ہے. یہ اپوزیشن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سمجھتی ہے کہ ان کے علاوہ اس ملک کے اندر تمام لوگ غدار ہیں، تمام لوگ کرپٹ ہیں. تو
آج کوئی ایک حکومت، ایک لیڈر، ایک ادارہ ملک کو ان بحرانوں سے نہیں نکال سکتا. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ پاکستان کے لیے ایک خطرہ بن رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بھارت نے وہ قدم بآسانی اٹھا لیا جسے اٹھانے کی اسے 72 سال جرت نہیں ہوئی تھی. گویا کہ بھارت کی اسیسمنٹ میں اس نے پاکستان کو آج ویکسٹ پایا اور اسی لیے وہ اتنا بڑا قدم آسانی کے ساتھ اٹھا گیا. تو اس لیے اس کمیٹی میں سب کا فیصلہ تھا کہ ہمیں ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے ایک نئے سیاسی عمل کی ضرورت ہے جو کہ عام انتخابات کی طرف لے کے جائے، لیکن وہ انتخابات 2018 کی طرح نہ ہوں، وہ شفاف ہوں، منصفانہ ہوں اور ایک حقیقی نمائندہ حکومت آئے جو ملک کے چیلنجز کو فیس کرے. تو اس کے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہیں وہ ملک کو کس طرح آئین کی حکمرانی پہ ہم چلا سکتے ہیں، کس طرح ملک کے اندر ایک حقیقی نمائندہ جمہوریت کو واپس لے کر آ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس حکومت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کی وہ نشاندہی کرے گا. کوئی اس میں نیگیٹو پالیٹکس نہیں ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس وقت ہمیں شدید گورننس کا سامنا ہے اور ایک چارٹر آف گورننس کی ضرورت ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب ایک وقت میں میثاق پاکستان کی بات کر چکے ہیں، شہباز شریف صاحب نے میثاق معیشت کی بات کی تھی. تو ملک کے جتنے بھی لوگ جو سمجھتے ہیں ملک کے حالات کو، وہ اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ پاکستان کو بزنس ایز یوزول سے نہیں چلایا جا سکتا. ہمیں ایک نئے ایکولیبریم کی ضرورت ہے، ہمیں ایک نئی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے جو اس آئین کی روشنی میں ہو اور ملک کو حقیقی طرح ایک جمہوری ریاست بنائے. اچھا حسن صاحب، یہ تو باتیں آپ کی ساری درست ہیں، لیکن یہ جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں بلاول صاحب کا ہونا، شہباز شریف صاحب کا نہ ہونا، یہ اور مولانا فضل الرحمان کا کہنا کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو بتا دیں ہم اکیلے ہی کافی ہیں، تو یہ قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ کہ آپ خود کتنے سیریس ہیں اس حکومت کو ہٹانے کے لیے؟ جی، پہلی بات تو عارف صاحب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہ دونوں جماعتیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے دونوں جماعتوں کے سربراہوں سے میٹنگ کو بہت اچھا قرار دیا اور کہا کہ مجھے دونوں لیڈرز نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. شہباز شریف صاحب یہ سب جانتے ہیں کہ 14 اگست کو جب یوم آزادی کی تقریب تھی اس میں رش بہت زیادہ تھا، اس کی وجہ سے انہیں وہاں پر چوٹ آئی، کچھ دھکے لگے اس رش کے اندر جس سے ان کی کمر کو تکلیف ہوئی اور ڈاکٹرز نے انہیں سختی سے بیڈ ریسٹ ایڈوائز کیا تھا. ہمارے سامنے چوائس یہ تھی کہ اس میٹنگ کو مؤخر کیا جائے یا اس میٹنگ کو برقرار رکھا جائے. تو یہی طے پایا کہ اس میٹنگ کو اپنی شیڈیول کے مطابق رکھا جائے، چونکہ اگر اسے پوسٹ پون کریں گے اس سے اور زیادہ اسپیکولیشن ہوگی. تو میٹنگ کے اندر جو بھی ہمارے پارٹی کے ڈیلیگیشنز تھے وہ سینئر لیڈرشپ کے قیادت میں آئے تھے اور اپنی اپنی پارٹی سے پورا مینڈیٹ لے کر آئے تھے. اس لیے ہم نے میننگ فل بات چیت کی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ 26 تاریخ کو جو ریبر کمیٹی ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈز کو فائنل کرے گی اور پھر 29 اگست کو تجویز کیا گیا ہے کہ اے پی سی سربراہی اجلاس دوبارہ بلایا جائے. حسن صاحب، یہ ایک تاثر جا گزین ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے مخصوص ایجنڈے کے لیے آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ایجنڈا یہ ہے کہ وہ جلد از جلد چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد پہ، اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. ایک تو تاثر یہ بڑا ہی جا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی سی جو ہے نا، یہ کشمیر میں تو معاملہ ٹھیک ہے لیکن ڈومیسٹک ایشو پہ میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی بے وقت کی راگنی اس لیے لگتی ہے کہ پار پالیٹکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب بظاہر بڑے مضبوط نظر آتے ہیں. ابھی انہوں نے آرمی چیف کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی ہے اور فوج اور سیاسی قیادت میں ایک بڑا مثالی قسم کا تال میل ہے اور اس بارے میں بھی اتفاق رائے ہے کہ ہم اپوزیشن کے بارے میں زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے اور اس صورتحال میں جب کہ ملک میں ایک طرف افغانستان کے ایشو کو لے لیں، اس سے بڑھ کے کشمیر کو لے لیں، کیا کو اندرونی طور پہ اگر ایجیٹیشن ہوتی ہے اے وہ کامیاب ہو سکتی ہے اور بی کیا اس کو بڑے آئرن ہینڈ سے کرش نہیں کر دیا جائے گا؟
دیکھیے عارف صاحب، آپ کی جو پہلی بات ہے کہ کیا مولانا صاحب کوئی اپنا ایجنڈا چلا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ رائے تھی کہ اسمبلیوں میں نہ جایا جائے اور استعفے دے دیے جائیں، لیکن دونوں جماعتوں نے ان کو قائل کیا اور وہ قائل ہو گئے، جس سے کہ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے دونوں بڑی جماعتوں کی رائے کا احترام کیا اور ان کے اپنے جو اراکین ہیں وہ بھی اسمبلی کے اندر آئے۔ ہم نے اسمبلی کے اندر آ کے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ دھاندلی کے اسباب کو تلاش کرے گی اور اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کرے گی۔ حکومت نے عملاً اس کمیٹی کو غیر مؤثر کر دیا ہے۔ اسی طرح سینٹ جو کہ ایوان بالا ہے، اس کے اندر اپوزیشن نے کوشش کی تھی کہ اس کے پاس چونکہ 2/3 سینیٹرز کی تائید ہے تو جو چیئرمین ہے وہ اپوزیشن کے اعتماد سے آنا چاہیے، وہ حکومت کی 1/3 اکثریت کا نمائندہ نہ ہو۔ لیکن اس کوشش کو بھی حکومت نے اپنی پوری جو حکومت کی طاقت ہے اور مشینری ہے اسے بروئے کار لا کے کچل دیا اور ملک کی جگ ہنسائی دنیا کے اندر ہوئی، سب سے بڑے ایوان کی بدنامی ہوئی۔ تو عملاً جو ایوان ہے اس کے اندر اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو آپ دیوار سے لگا دیں، اس کے لیے موقع نہ رہے کہ وہ ایوانوں کے اندر اپنی بات کر سکے، عوام کے اس مینڈیٹ کی ترجمانی کر سکے جو اس کے پاس بھی حاصل ہے اسے، تو پھر وہ مجبور ہوتی ہے کہ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں لے کر جائے۔ تو ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ حکومت کو پورا موقع دیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ بھارت نے جب جارحیت کی تھی لائن آف کنٹرول پہ، تو اس وقت حکومت سے بڑھ کے ہم نے حکومت کو تعاون دیا، لیکن جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اس میٹنگ میں نہیں آنا پسند کیا جہاں اپوزیشن بیٹھی تھی کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اسی طرح اور کئی ایسے قومی معاملات آئے ہیں کہ جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کو نہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس کے علاوہ کوئی اپوزیشن کے پاس چوائس رہ نہیں جاتی کہ عوام کے جو اس سے توقعات ہیں انہیں وہ کیسا پورا کرے۔ اچھا، دوسری بات جو طاقت کی ہے، آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1 مارچ 2007 کو پوری کی پوری کاف لیگ اس بات پہ یکسو تھی اور ہمارے ملک کے بڑے دانشور یکسو تھے کہ 2018 کا الیکشن کاف لیگ کا ہے، اور جنرل مشرف کی 2018 سے 23 تک جو صدارتی مدت ہے وہ بھی ہو گئی تھی تقریباً، انہوں نے مینڈیٹ چرا لیا تھا آؤٹ گوئنگ اسمبلی کے ساتھ۔ 2018 نہیں، آپ ہفتے کے اندر اندر ہی 2008 سے 13 کی بات کر رہا ہوں۔ 8 کی بات کریں، 2018 تو نہیں ہے یہ جی، نہیں 2007 کی میں بات کر رہا ہوں کہ 2007 میں وہ نکار تھے 2008 سے لے کے 13 تک، 2008 سے 13 لوگ کہتے تھے کہ جنرل مشرف کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کے سامنے ہی ہے کہ جنرل مشرف پھر کس بے بسی کے ساتھ استعفیٰ دے کے گئے، اگرچہ وہ اپنی پریزیڈنشل جو الیکشن ہے اسے بھی چرا چکے تھے 2008 کی آؤٹ گوئنگ اسمبلی سے۔ تو اس لیے جو بظاہر طاقت نظر آتی ہے، اگر اس کی پشت کے اوپر عوام کی تائید ختم ہو جائے تو وہ ایک ہاؤس آف کارڈز ہوتی ہے، اس کو ایک ہلکا سا دھکا لگتا ہے وہ ساری چیز نکل جاتی ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے احسن صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے یہ بھی جانیں گے، آپ نے دیا کہ ضمیر فروشوں کو نہیں چھوڑیں گے، پکڑیں گے کیسے؟ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ احسن اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نظامی صاحب۔ احسن اقبال صاحب نے کہا تھا ضمیر فروشوں کو چھوڑیں گے نہیں، سینٹ کے اندر اپوزیشن کے ساتھ جو ہوا یہ اپوزیشن نے خود کیا۔ بات تو اصولی طور پر ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن کیسے نہیں چھوڑیں گے؟ لیکن عملی طور پہ کیا ہے یہ ہم احسن اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی احسن صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس اجلاس کا ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ یہ پتہ کیا جائے کہ جو سینٹ میں اتنی میجورٹی ہونے کے باوجود شاک ڈیفیٹ جو ہوئی ہے آپ کی، بزنجر صاحب کو ووٹ نہیں ملے اور زنجرانی صاحب کو آپ کے لوگوں نے الیکٹ کر دیا، یہ کیسے ہوا؟ اور اس میں پیپلز پارٹی نے آپ کی پیٹھ میں شرا گھونپا یا آپ کے اپنے لوگوں نے؟ یہ کوئی تعین ہو چکا ہے ذمہ داری کا؟ دیکھیے اس کے بارے میں یہ بہت افسوسناک چیپٹر ہے، اور جب بھی حکومت اور اس کی مشینری پوری طرح کسی بھی نظام کے اندر
لوگوں پر دباؤ ڈالے تو چند لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو اس دباؤ کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگرچہ اکثریت نے ایسا نہیں کیا اور وہ واقعی تحسین کے مستحق ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب پبلک ڈومین میں یہ ووٹنگ تھی تو 64 لوگ کھڑے ہوئے، اور جب اس کو سیکرٹ بیلٹ میں لے جایا گیا تو 14 لوگوں کا ضمیر جو کہ شاید پہلے کھڑے ہوتے ہوئے سو رہا تھا، وہ جو ہی سیکرٹ بیلٹ میں گیا وہ ضمیر جاگ گیا اور انہوں نے فلور کراسنگ کر لی۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ ہمارے ایوان بالا جو سینٹ ہے، آج کل تو یونین کاؤنسل میں بھی اس طرح کی ضمیر فروشی نہیں ہوتی۔ تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے انہوں نے پاکستان کی بدنامی میں کوئی کسر نہیں رکھی، پاکستان کے پارلیمنٹ کی جو قدر تھی، جو اس کی منزلت ہے، وہ دنیا کو بتائی ہے کہ اس کی کیا قدر منزلت ہے، یہاں پہ کتنا سوورن ہے جی یہ ایوان۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین دشمنی پاکستان سے کی گئی ہے۔ ہم نے اپنے پارٹی کے اندر کمیٹی بنائی ہے، وہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے، اور یہ ہمارا پورا عزم ہے کہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں گے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا۔ میں یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تحقیقات کے مطابق ان 14 میں ہمارا اقلیتی نمبر ہے، اکثریتی نمبر نہیں ہے۔ جیسا اکثریتی نمبر کس کا ہے حسن صاحب؟ انفارمیشن کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھیجی تھی، تو اس لیے ہمارے جو بھی کچھ اور حضرات بھی ان کے ہیں، علاج تھے نا۔ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں، یہ بتائیے، وہ اس میں یعنی کہ سب دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی تھے، لیکن ہمارے جو تھے ہم نے کافی حد تک ان تک ہم پہنچ چکے ہیں اور پہنچ رہے ہیں، اور یہ بات ہماری اے پی سی کے اندر طے ہوئی تھی کہ ہمیں اس پر یہ بات ضرور خیال رکھنی چاہیے کہ ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں، مناسب وقت پہ فیصلہ کریں، لیکن جو ایک لوگوں کی جھجک ہے کہ وہ پبلکلی نہیں آئے، اس جھجک کو بھی پیش نظر رکھیں، چونکہ ابھی 1.5 سال ہے اور بہت سے موقعوں پر ووٹنگ ہونی ہے، کئی بلز کے اوپر ووٹنگ ہوگی، تو ہم کوئی ایسا عمل بھی نہ اٹھائیں کہ جو لوگ ابھی اوپنلی جنہوں نے فلور کراس نہیں کیا تھا، ہم ان کو دھکا دے کے حکومت کے ساتھ بیٹھا دیں اور حکومت کو اسی سینٹ کے اندر اکثریت دے دیں۔ تو یہ پہلو بھی پیش نظر ہے، لیکن یہ بات ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، مناسب وقت کے اوپر پارٹی یقیناً ان کے اوپر کارروائی کرے گی، چونکہ یہ انہوں نے اس موقع پہ میر صادق اور میر جعفر کا کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خود ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا رہے گا، یہ کبھی سکون نہیں پا سکیں گے۔ انہوں نے اتنی بڑی غداری کی ہے جمہوریت کے ساتھ، اپنی جماعتوں کے ساتھ، ان کو اس کا یقیناً بوجھ تنگ کرتا رہے گا۔ حسن اقبال صاحب، یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہیں، آپ نے کہا ان کی اکثریت آپ کی پارٹی میں نہیں ہے لیکن ہے، یہ بتائیے کہ جو اکثریت جنہوں نے ایسا کیا ہے، اگر آپ ان کو میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کی اسٹریٹجک اشیر بات سے ایسا کیا ہو تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے، ہمیں جو اے پی سی کے اندر سب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے لوگوں نے اگر ایسا کیا ہے، اور میں کسی پارٹی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاؤں گا، چونکہ یہ بھی ہماری آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنی اور ہر کسی نے خود احتسابی کرنی ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی کیا ہے وہ تاریخ کے سامنے اور ملک کے سامنے، عوام کے سامنے تقریباً بے نقاب بھی ہوں گے، اور یہ بہت افسوسناک ہے، لیکن اس سے کوئی ہماری جدوجہد پہ یا ہماری طاقت پہ اثر اس لیے نہیں پڑا کہ 64 لوگوں نے کھڑے ہو کے اس موشن کو سپورٹ کیا تھا۔ اس سے بدنامی حکومت کے حصے میں آئی ہے کہ حکومت جو نیا پاکستان کہتی تھی، اس نے کیسے 3rd ڈگری کے ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں، اس نے بدترین ہارس ٹریڈنگ کی ہے۔ 2019 کے اندر ایک ایسی رسم جو پاکستان میں دفن ہو چکی تھی اس کو زندہ کیا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اب تو یونین کاؤنسل میں اس طرح ممبر اپنی وفاداری نہیں بدلتے جیسی کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین ایوان کے اندر مظاہرہ کیا گیا۔ لیکن یہی تو المیہ ہے نا حسن اقبال صاحب نئے پاکستان کا، کہ میں نے جو پہلے عرض کیا تھا آپ سے کہ نئے پاکستان میں ہر مرحلے پہ آپ کو اس طرح کے سرپرائزز ملیں گے میرے خیال سے، کیونکہ ایک سیم لیس قسم کی حکومت ہے جو شاید پہلے نہیں تھی کبھی۔ آپ نے اکانومی کا ذکر کیا کہ جناب ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جولائی میں آج چھپی ہوئی ہے گاڑیوں کی فروخت 42% کم ہوئی۔ آپ خود بھی ماشاءاللہ ٹیکنوکریٹ ہیں اس لحاظ سے کہ اب سمجھتے ہیں ان معاملات کو۔ یہ جو اکانومی کا معاملہ ہے
از اٹ ٹو لیٹ فار دس گورنمنٹ ٹو ریٹریو اٹ, یا یہ کچھ کر پائیں گے؟ مطلب اس وقت یہ چھوڑ دیں کہ آپ اپوزیشن میں. دوسرے میرا یہی سوال تھا کہ ایک طرف یہ کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے, کیا اس موقع پہ اپوزیشن جو ہے وہ اگر سڑکوں پہ آنا بھی چاہے تو اس کو آنا چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک اکانومی کی بات ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے بس کی اس لیے بات نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس نہ ہوم ورک تھا, نہ ان کے پاس ٹیم تھی, اور جو ان کے اکنامک مینیجرز ہیں ان کے کوئی پولیٹیکل سٹیکس نہیں ہے. اگر ان کی حکومت کا شپ ڈوبے گا وہ اگلے دن یا اسی وقت اپنا بریف کیس پکڑیں گے اور اپنی اپنی پرانی نوکریوں پہ چلے جائیں گے. سو اس پوری اکنامک سیٹ اپ کے اندر جو حکومت کا ہے, کسی ایک بندے کا پولیٹیکل سٹیک ان کی کامیابی کے ساتھ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کا نیریٹو ہے, یہ 22 سال سے جو نیریٹو پکا رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, پکڑ لو کرپشن کو, یہ کریں گے وہ کریں گے. اب کسی بھی ملک کے اندر آپ اگر چلے جائیں تو وہاں پہ معیشت خوف کی فضا میں نہیں پنپتی. پاکستان جیسا ملک جس کی 60% کے قریب اکانومی پیرلل اکانومی ہے, جو ہی آپ تھوڑا سا ان وائزلی اس تلوار کو نکالیں گے تو آپ فلائٹ آف کیپٹل قرار دیں گے. آپ کیا کریں گے, 1 ارب روپیہ وصول کریں گے, اس کے عوض 100 ارب روپیہ ملک سے بھاگ جائے گا. ابھی انہوں نے جو پالیسیز ڈیویلیویشن کی ہے اور انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی ہے, اس کے اوپر عملاً ناممکن ہو گیا کہ کوئی شخص اس کاسٹ آف فائنینسنگ کے اوپر کاروبار کر سکے. تو اس لیے ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ نہ صلاحیت ہے, نہ یہ وہ اب اعتماد حاصل کر سکتے ہیں جس کو یہ بریچ کر چکے ہیں بزنس مین کے ساتھ, انویسٹر کے ساتھ. اب آ کے یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اعتماد ختم ہو چکا ہے, ان پر اب لوگ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس لیے آپ دیکھیے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیکس ریونیو میں شارٹ فال ہوئی ہے. 600 ارب روپے کی ٹیکس ریونیو میں ٹارگٹ سے شارٹ فال ہوئی ہے. تو اس لیے جتنی دیر یہ رہیں گے اکنامک میس میں اضافہ ہوگا. ہم 2.4% کی آبادی بڑھ رہی ہے, 2% گروتھ ریٹ پہ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم نیگیٹو گروتھ ریٹ پہ چلے گئے ہیں. تو یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں جوان آبادی ہے, نوجوان ہیں جن کا روزگار ایٹ سٹیک ہے, جو ایک بہتر معیار زندگی چاہتے ہیں, یہ ایک پولیٹیکل اور سوشل ٹرموائل تو خود بخود حکومت بلڈ کر رہی ہے. اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو امن ہے, سکون ہے, جیسے میں نے کہا کہ جب عوام کے اندر بے چینی بڑھ جائے, عوام کی فرسٹریشنز بڑھ جائیں, ان کی ڈپریویشن بڑھ جائے, ان کی مزری بڑھ جائے, تو یہ ایک سوئی کی طرح پنکچر ہوتا ہے جس سے یہ سارا جو آپ کو باہر سے نظر آ رہا ہے بہت امن سکون اور سکون کی بانسری, یہ بازی پلٹتے دیر نہیں لگتی, یہ دنوں کے اندر پلٹ جاتی ہے جب لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں. آپ نے ابھی فرانس کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ پیرس میں جو لوگ سڑکوں پہ نکلے وہ کسی جماعت نے نہیں نکالے تھے, اور حکومت کے لیے اور وہاں کے صدر کے لیے ایک درد سر بن گیا, اور ابھی تک وقفے سے وہ مظاہرے لوگ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا احسن صاحب, ایک اور معاملہ ہے, آپ نے عوام کے سڑکوں پہ نکلنے کی بات کی ہے, ایک اور پیش رفت ہوئی, 2 بڑی گیس فیلڈ ان کو بند کر دیا گیا جو سندھ میں ہے, اس کی پیداوار کو 50% کر دیا گیا ہے. ریزن کہ LNG وافر مقدار میں ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن اب ویسی نہیں ہے, سرپلس گیس آ گئی ہے ہمارے پاس. نہیں, اس کی وجہ تو یہ بھی ہے میرے خیال سے کہ LNG کے کنزیومر جو ہیں انڈسٹریاں تو بند پڑی ہیں. یہ بھی ہے نا, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس سال کوئی 6% یا 4% پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہوئی ہے. بالکل. تو وہ گیس استعمال کون کرے گا؟ اور وہ بلکہ میری تو یہ بھی اطلاع حسن اقبال صاحب کہ جو اتنی تیز فلو سے گیس آ رہی ہے کہ کچھ پائپ لائنز جو ہیں وہ بھی لیک ہو گئی ہیں, سوئی ناردرن گیس کے. بالکل نظامی صاحب بتا رہے تھے. تو یہ حسن اقبال صاحب, یہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, دوسری طرف جو یہ گیس لانے والے حضرات تھے وہ نیب کی کسٹڈی میں, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے عارف صاحب, ہم نے جتنی ملک کی معیشت کی پلاننگ کی تھی, ہم نے 5 سالوں میں مسلسل GDP گروتھ ریٹ کو بڑھایا تھا, اور ہمارے آخری سال 5.8% تھی, اور جنوری 2018 میں ورلڈ بینک کی جو ساؤتھ ایشیا فورکاسٹ تھی اس میں انہوں نے 2019 اور 2020 کے لیے پاکستان کی اکانومی کو 6% گرو کیا ہوا تھا, ہم نے 6.2% کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا. تو تقریباً سب اس پر متفق تھے کہ پاکستان اب ایک گروتھ ٹریجیکٹری پر چڑھ گیا ہے, اور اگر 6-7% کے ساتھ ہم اگلے 5 سال
ترقی کرتے رہتے تو یہ گیس یہ بجلی ہماری ضرورت کے لیے کافی تھی، بلکہ ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر 15,000 میگا واٹ بجلی اور ایڈ کرنی پڑے گی تاکہ ہم اس نئی ڈیمانڈ سے کوپ کر سکیں۔ اب جب حکومت نے اپنی پالیسیز جو کہ انہیں پہلے تو 10 مہینے سمجھ نہیں آیا کیا کرنا ہے، اور جو پولیٹیکل کرائسس پاکستان میں پیدا کیا گیا پاناما کے بعد، ایک سیاسی بے یقینی جس نے ہماری تمام فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو روک دیا، 50% گر گئی ہے وہ، تو اس سے اکانومی کی کانٹریکشن جو ہوئی ہے اس حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے، اس نے ڈیمانڈ ختم کر دی ہے، اور اب وہ ساری انویسٹمنٹ جو آپ نے گروتھ کے حوالے سے کی تھی وہ آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گی، چونکہ آپ کے کئی پروجیکٹس کے اندر کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی، چونکہ آپ نے ان تمام پروجیکٹس کی جو پروڈکشن ہے اس کو ایک گروتھ کے ساتھ ڈیمانڈ میں ٹائی اپ کیا ہوا تھا، اور اگر وہ گروتھ ختم ہو گئی ہے اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور ڈیمانڈ ختم ہو رہی ہے تو یقیناً جس نے انویسٹمنٹ کی ہے اس سے تو آپ بجلی خریدنے کے لیے یا گیس اٹھانے کے لیے پابند ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بحران ہے جس میں حکومت نے ہمیں پھنسا دیا ہے، اور جو شاہد خاقان صاحب یا مفتاح صاحب ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے محسن ہیں کہ جنہوں نے ہماری ایک بہت بڑی گیس بوٹل نیک جو تھی اس کو دور کیا۔ 10 سال سے ایل این جی ٹرمینل لگ نہیں رہا تھا، انہوں نے 11 مہینوں کے اندر لگا کے دکھایا، جس سے فرٹیلائزر پلانٹس کو گیس ملی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو گیس ملی، 5,000 میگا واٹ کے ایل این جی پلانٹس کو گیس ملی، تو وہ تو ایک بہت بڑا انہوں نے پاکستان پہ میں سمجھتا ہوں خدمت کی تھی جس کی آج انہیں سزا مل رہی ہے۔ اچھا حسن اقبال صاحب، یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے، آپ مختصر بتائیے کہ آپ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں، سڑکوں پر نکلیں گے یہ جو آپ کی اے پی سی وغیرہ کے نتیجے میں، یا فی الحال یہ نشستن گفتن برخاستن ہی معاملہ چلے گا؟ دیکھیے، اس کی طرف سب سیاسی جماعتیں محسوس کر رہی ہیں کہ ان کو نیچے سے عوام کی طرف سے دباؤ کا سامنا ہے، اور عوام چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی اور جو ابتری ہو گئی ہے اس کے لیے لوگ نکلیں اور اس حکومت سے نجات دلائیں۔ تو اس لیے اب ہمارا جو 29 اگست کا اجلاس ہے اس میں حتمی فیصلہ اس بارے میں ہوگا، لیکن اب تقریباً اس حکومت نے خود اپنے لیے فضا تیار کر دی ہے کہ اپوزیشن اس کے لیے سڑکوں پر آئے، عوام کے ساتھ دے، چونکہ عوام خود مضطرب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس ظالم حکومت سے نجات حاصل کریں تاکہ ملک کو دوبارہ ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ نظامی صاحب، شارٹلی جو ساری اے پی سی اور اپوزیشن کے سلسلے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ احسن اقبال صاحب نے یہ پیغام دے دیا عوام کو، ساڑھے تھے نہ رہنا شارٹلی جو لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک کچھ اے پی سی کی ان فیصلوں سے نکل نہیں رہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بڑا کیٹیگوریکلی 29 تک فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اب، یہ پہلے بھی نظامی صاحب ایسی بات مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ویل ریسیوڈ ہوگا اتنا۔ جی، اور دوسرا یہ بھی انہوں نے انڈائریکٹلی کلیئر کر دیا کہ سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ سینیٹرز جنہوں نے اختلاف کیا ان کا بھی کچھ نہیں ہونے والا، نظریہ ضرورت کے تحت ابھی ہمیں ان کی مزید ضرورت ہے۔ وہ تو ریئلزم کے لحاظ سے ٹھیک کہتے ہیں۔ جی، یہ ویسے سیاسی طور پہ حقیقت پسندانہ ہے۔ یہ بریک لینی آپ؟ جی، بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، اکانومی کی کچھ بات ہوئی ہے احسن اقبال صاحب سے، لیکن بڑی الارمنگ فگر ہیں۔ 42% جو پاکستان اسمبل گاڑیاں ہیں ان کی فروخت میں پچھلے مہینے میں، مالی سال کے پہلے مہینے میں کمی ہوئی ہے، اور تقریباً 23% ان کی جو پیداوار ہے، پروڈکشن ہے، وہ کم ہوئی ہے۔ کیا یہ گاڑیاں خریدنا بھی عوام کی قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے؟ اور جب یہ پیداوار کم ہوئی ہے، بے روزگاری، یہ دیکھیں نا، اس میں ذرا آپ نے اس کی جو سنگینی ہے اس پہ غور نہیں کیا جی، کہ یہ جو ڈیلیشن پروگرام ہے اس کے تحت اگرچہ ان کے انجن میں باہر آتے ہیں لیکن ان کے بمپر یہاں بنتے ہیں، اسمبل یہاں ہوتی ہیں، اور پرزے بنتے ہیں یہاں، باڈی پارٹس بنتے ہیں۔ ایک ڈاؤن سٹریم انڈسٹری ہے جی، جب اس میں 42% ختم ہی ہوگی تو ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ جائے گا نا، بالکل جائے گا۔ اسی طریقے سے جو گاڑیوں کی ایک پوری کاروبار ہے، مارکیٹ ہے، جی جی، وہ بھی وہ بھی متاثر ہوگی جی۔ تو یہ تو بڑی لیکن جب دیکھیں نا، جب لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے پیسے نہ ہوں، ان کے پاس
पेट्रोल इतना महंगा हो कि पेट्रोल डालने के पैसे ना हो, जी जी बच्चों की फीसें भी देनी हो, उन्हें गैस का बिल भी देना हो, उससे पता लगे कि मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं, डॉलर और रुपये की पैरिटी की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है, तो यकीनन ये कसाद बाज़ारी है ना। निज़ामी साहब, ये मैं आपसे जो जानना चाह रहा था, एक तो पहलू ये कि लोगों की कुव्वत ख़रीद अब नहीं रही, ये इंडिकेशन है। दूसरी, ये कम हो रही है, कम हो रही है, 23% जो पैदावार में कमी हुई मैं है। आपको एक बड़ी अजीब बात बताने लगा। जी 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 जी। एक तरफ तो कुव्वत ख़रीद कम हो रही है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, थोड़ी सी अपर भी पर, जी, जो बहरावर तबका है, एलीट, अशराफिया आप कह रहे हैं, एलीट, जिनके बाहर पैसे रखे हुए हैं, उनके पैसों में तो बड़ा इजाफा हो गया, नंबर एक। ठीक। एक और चीज़ हुई है, आपने जो एमनेस्टी स्कीम बनाई है उससे एकदम आपका बहुत सारा पैसा जो है बाहर से ला के वाइट हो गया। जी। तो जहाँ यहाँ 42% कमी हुई है, मैंने एक लग्जरी कार वाले से बात की, मैंने कहा यार तुम शोरूम बना रहे हो और ये कर रहे हो, रोज़ आप देखें आज डॉन में इश्तिहार है एक बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी, जी जी जी, वो आप जाएं, पिछले कई हफ्तों से है, और एक गाड़ी जो है BMW 8 करोड़ रुपए की है, जी जी, उसका इश्तिहार है। मैं वो वजह पूछी, उसने कहा भाई ये अजीब फिनोमेना है। छोटी गाड़ियों की फ़रोख्त कम है। अजीब फिनोमेना ये है कि जो वाइट हुए पैसे ना, जी 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 जी, जो पहले लोग डर के छोटी गाड़ियाँ रखते थे, तो दमादम मस्क अंदर करके लग्जरी गाड़ियों की मांग बढ़ गई। अच्छा, अब सर्टिफिकेट हो गया। आप फिर आप मेरे साथ चले ज़रा, आपको किसी दिन मैं ले जाऊंगा, खाना भी खाएंगे, ठीक है। आप चलें MM आलम रोड, आप डिफेंस में जो नए रेस्टोरेंट चले जाएं, जी, वहाँ चले जाएं, वहाँ के प्लाजाज में चले जाएं, ये जो नए बड़े शॉपिंग मॉल्स बने इधर चले जाएं। जी, तिल धरने को जगह नहीं, तिल धरने को जगह नहीं है, रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे जो महंगे तरीन रेस्टोरेंट है वहाँ पे। आज एक खबर है, रिपोर्ट है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं इनका भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट देते थे। अच्छा, आपको पता ना कि 5,000 रुपये की आपको स्टेक मिलती थी, जी जी जी, ऐसा ही है। इम्पोर्टेड मीट की। जी जी, अब उनको भी मुसीबत पड़ी है कि भाई ये गरीब अमीर आदमी का, फिर जो फैशन डिज़ाइनर हैं, बड़े बड़े जो डिज़ाइनर हैं, जी जी, वो ऐसे का वैसे ही है। अच्छा, निज़ामी साहब ये फिर ये आप जाए ना एयरलाइंस पे, ये जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, वो पहले 2 लाख तक किराया, 3 लाख तक, 4-5 लाख लंदन का, 4 लाख लंदन का किराया, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, भरी हुई है, लेकिन भरी हुई है, वो सफ़र नहीं कर रहा तब का। दूसरी जानिब निज़ामी साहब एक सफ़र मोहल्ले, अंग्रेजी वाला है उर्दू वाला, निज़ामी साहब अंग्रेज़ी वाला, अंग्रेजी वाला सफ़र कर रहा है अंग्रेजी में, और जो हमारे जैसा बंदा है वो सफ़र कर रहा है, नहीं हमारे जैसा बंदा अंग्रेज़ी वाला सफ़र कर रहा है और अमीर बंदा उर्दू वाला सफ़र कर रहा है। लेकिन निज़ामी साहब दूसरी तरफ आप एक दुकानदार, मोहल्ले के दुकानदार को उठाएं तो वो 50,000 से ऊपर की खरीदारी के लाले पड़े हैं। वो कह रहा है, होलसेलर कहता है शनाख्ती कार्ड की कॉपी दो। अपने हेयर कटर के पास जाता हूँ गुलबर्ग में, एक आम सा हेयर कटर है, कोई ऐसी कोई टॉप एंड नहीं है, वही जो जिस कब की, वो कहते हैं लोगों ने बाल कटाने बंद कर दिया। आप अंदाज़ा करें, मैंने कहा तुम्हारी क्यों कसात बजा। तो ये हाल भी है दूसरी तरफ। अच्छा निज़ामी साहब एक और, बल्कि अब तो इसमें जो गवर्नमेंट के हल्के हैं, सरकारी मीटिंग्स में भी वो बात बिल आखिर जो हम पिछले कई महीनों से कर रहे थे, अब वो डिस्कशन होना शुरू हो गई है कि नैब जो हैं वो अब कारोबारी तबका, कारोबारी हल्के उन पे हाथ होला रखेगा। जी, कल तो वो वलीद इकबाल साहब भी कह रहे थे। जी जी, और ये रज़ाक दाऊद साहब ने कह चुके हैं। जी जी, ये रज़ाक दाऊद साहब ने नुक्ता उठाया कि इस नैब की वजह से कारोबारी तबका अपना काम छोड़ चुका है, हदछुट हो चुका है। भाई ये देखे ना, ये कह रहे हैं जी तो कारोबारी तबका जो है आपको कोई नहीं हाथ लगाएगा। वो क्यों कर माने इनकी बात? क्योंकि रिकॉर्ड कुछ मुख्तलिफ है जी, अमली तौर पर। एक और मसला है, ये तो कारोबारी तबका ना, अब कारोबारी तबका और जो FDI जिसको 50% कम हुई है, फॉरेन डायरेक्ट गैर मुल्की सरमायाकार, जी जी, और मुकामी सरमायाकार। पाकिस्तान में अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, को कारोबार करना है, तो 100 से ऊपर ऐसी सेंक्शंस हैं जो हुकूमत से लेनी पड़ती। जी, जो ब्यूरोक्रेट है, जो पहले अगर पैसे लेते थे जो, वो भी फाइल नहीं निकालते, जो नहीं भी लेते थे आप वैसे ही नहीं निकालते, वो अब वैसे नहीं निकालते कि यार हम क्यों जिम्मेदारी ले। वो अपने मिनिस्टरों की बात भी नहीं मानते बाज़ वक्त।
بالکل ٹھیک ہے.